बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला सामने आया है और ये मरीम नवाज़ का जो मीडिया ग्रुप है, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप कहते हैं, लेकिन बेसिकली मरीम नवाज़ की डिक्टेशन पर चलने वाला ये मीडिया ग्रुप है, मीर शकील उर रहमान का, लाहौर हाई कोर्ट से 2 बार दरख्वास्त मुस्तरद करवा बैठे हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद करेगा। फिर ये इतने लाडले बन कर गए कि एक सिंगल बेंच ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की और ये डिवीज़न बेंच में जाते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील में, इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल करते हैं बग़ैर पहले ऑर्डर के। और क्योंकि बादशाह हैं और ये समझते हैं कि शायद लाहौर हाई कोर्ट वो पुरानी साबका कासिम खान साहब के दौर की लाहौर हाई कोर्ट होगी और मामलात तो वहाँ बड़े बदल चुके हैं और इक्का दुक्का को आप छोड़ दें, बाकी चीज़ें बड़ी चेंज हो चुकी हैं। तो बड़ी तारीख़ी ज़िल्लत उठाना पड़ी है मीर शकील उर रहमान को लाहौर हाई कोर्ट से। बड़ी अहम तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पेट्रोलियम बहरान के मुलज़मान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज आपने 2 ख़बरें सुनी होंगी। एक तो मियां मंशा का आपने भाषण सुना होगा और जो दुनिया ग्रुप वाले हैं, मियां आमिर के ख़ास लोग, वो भी कामरान ख़ान ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि देखें, मियां मंशा जैसे बंदे को अगर हम उसकी मान लें तो हमारा मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की करेगा। और मैं ये सवाल करूँगा कामरान ख़ान से कि अब अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मियां मंशा की नहीं मानते, पिछले 30 सालों में तो मियां मंशा की हुकूमत थी, तो फिर मियां मंशा ने कौन सा ऐसा तीर था जो पहले नहीं मारा और अब आप कौम को भाषण दे रहे हैं कि मियां मंशा की सुने, वो कैसे पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर करने का लेक्चर दे रहे हैं। और फिर जियो जंग ने आज पूरी शाम यही चलाया कि मियां मंशा बड़ी तकलीफ़ में है। वो कहते हैं कि 8 माह जेल में क्यों रखा गया मीर शकील उर रहमान को जब वो बेगुनाह थे। और जियो जंग ने आज एक आर्टिकल छापा और उस आर्टिकल में अदालतों की दोबारा तौहीन की, और वो किस अदालत की? डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट की। वो कैसे? आज एक आर्टिकल छापा गया और उसमें यह कहा गया कि आप जानते हैं, मैंने आपके साथ तफसील शेयर की थी और वो ये थी कि मीर शकील उर रहमान को बरी कर दिया था, बरीयत की उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। बरीयत की ये जो दरख्वास्त थी, ये थी जो तरमीमी ऑर्डीनेंस है उसके तहत ये दरख्वास्त दायर की गई थी, और जो मेरिट के ऊपर दरख्वास्त थी वो पहले खारिज हो चुकी थी। और इन्होंने फिर एक जो नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस है उसके तहत दरख्वास्त दी। अब ये जो चीज़ें आपको पढ़ सुनाते हैं ना कि ये नहीं था, ये केस इनका यहाँ नहीं था, ये इसमें फॉल करता था नहीं था, कोई सबूत था नहीं था, ये बेसिकली एक चीज़ आप याद रखें कि जब जजमेंट लिखी जाती है तो पहले जो पिटिशनर कौंसल हैं उसके सारे आर्गूमेंट्स लिखे जाते हैं, फिर जो रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट कौंसल हैं उनके आर्गूमेंट्स लिखे जाते हैं, और फिर हेल्ड से जो अदालती ऑर्डर है वो शुरू होता है। इन्होंने क्या किया, कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये जो इनके वकील अमजद परवेज़ साहब के आर्गूमेंट्स थे वही पढ़ सुनाते रहे कि ये देखें जजमेंट के पैरा नंबर 1 में ये लिखा है और 2 में ये लिखा है। हम तो सारी चीज़ें इनकी उस्तादियाँ समझते हैं। बहरहाल हुआ क्या, अब मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आप इतनी बेगुनाह थे तो पहले आपकी मेरिट के ऊपर दरख्वास्त खारिज क्यों हुई थी? और ये कोई 2 माह पहले की बात है, जिस दिन अमजद परवेज़ साहब ने मरीम नवाज़ के केस में कोरोना हो गया था और अमजद परवेज़ साहब पेश नहीं हुए थे अपील में, और उसी दिन जो मीर शकील उर रहमान की बरीयत की दरख्वास्त में वो बहस कर रहे थे, और मैंने आपके साथ शेयर किया था। और उस वक्त शहजाद अकबर ने भी ये ट्वीट किया था कि एक तरफ बीमारी का बहाना और दूसरी तरफ वो बहस कर रहे थे, तो वो उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई। अब आज जियो जंग कहता है कि अगर, पहले बात तो ये है कि नैब को जवाब देना चाहिए 2 साल एक झूठा केस क्यों चलाया। दूसरी बात यह है कि झूठा केस नैब ने चलाया और अदालतों ने 2 साल क्यों लगा दिए इंसाफ देने में। सवाल ये जो जियो जंग का आर्टिकल है उसमें ये बाकायदा कहा गया है कि 2 साल क्यों अदालतों ने लगा दिए, ये इस नतीजे पर पहुँचते पहुँचते कि मीर शकील उर रहमान बेगुनाह है। फिर उन्होंने कहा कि मीर शकील उर रहमान की 2 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत खारिज कैसे हुई जब वो बेगुनाह थे। तो इसका मतलब यह है कि अदालतों ने ज़्यादती की है, नैब ने भी ज़्यादती की है और अदालतों ने भी ज़्यादती की है, और अदालतों ने नालायकी दिखाई है और अदालतों ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, जिसकी वजह से मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ 2 साल केस चलता रहा। 8 माह मीर शकील उर रहमान जेल में पड़े रहे और ये बड़ा जुल्म हुआ है
میں یہ ضرور کہوں گا ہمارے عدالتی نظام سے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جب میں نے آج یہ آرٹیکل پڑھا تو مجھے ایک دکھ ضرور ہوا کہ کاش اگر آپ سرنڈر نہ کرتے اور آپ میر شکیل الرحمان کے خلاف فرد جرم عائد کرتے، ایک تاریخ بناتے نا حضور، آپ تاریخ بناتے، اور میں بطور قانون کا طالب علم کہتا کہ ہاں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے حق ادا کیا ہے۔ آج جب میں نے وہ آرٹیکل پڑھا اور عدالتوں کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا ہے، اس کے بعد آج مجھے تکلیف ضرور ہوئی کہ کاش اطہر من اللہ صاحب ان کے خلاف فرد جرم عائد کرتے۔ پھر پیٹرولیم بحران کے الزام میں جو گرفتار ملزمان تھے، ان کو آج لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے۔ یہ کافی عرصہ سے جیل میں تھے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی۔ اس میں ڈی جی اوگرا سمیت دیگر ملزمان تھے۔ ان کو ڈی جی سابق ڈائریکٹر جنرل اوگرا ڈاکٹر شفیع الرحمان سمیت 4 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ممبر آئل اوگرا ڈاکٹر عبداللہ ملک، ڈائریکٹر آئل مارکیٹنگ کمپنی ندیم بٹ کی ضمانتیں منظور کی گئیں۔ ریسرچ آفیسر وزارت انرجی پیٹرولیم ڈویژن عمران علی ابرو اور اس کے علاوہ جو ملزم ہیں ان کی ضمانت منظور کی گئی۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب کی عدالت نے محفوظ فیصلہ آج سنایا ہے۔ ملزمان کے خلاف باہمی ملی بھگت سے غیر قانونی پیٹرولیم مارکیٹنگ لائسنس، ناجائز پیٹرولیم امپورٹ کوٹا اور غیر قانونی پیٹرولیم امپورٹس کی خرید و فروخت سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے اور اس سے کمائے جانے والے اربوں روپے کے ناجائز دھن کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا۔ دسمبر 2021 میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی اور اس انکوائری کمیٹی نے جن لوگوں کے خلاف رپورٹ دی تھی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور وہ گرفتار ہوئے تھے، اور یہ ملزمان جب گرفتار ہوئے تو گرفتاری کے بعد پھر ان کی آج ضمانت ہوئی۔ ایک بات ضرور ہے ہمارے عدالتی نظام میں، اگر لاکھوں کے ملزم ہوتے ضمانت نہ ہوتی، کیونکہ اربوں کے ملزم ہیں جنہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے منی لانڈرنگ کے قوانین ہیں اور جو اسپیشل لاز ہیں، اس میں اتنے لیکوناز ہیں، کیونکہ منی لانڈرنگ کرنے والوں نے خود تو یہ قوانین بنائے ہیں، تو کیا وہ ان کے اندر لیکوناز نہیں چھوڑیں گے؟ ریلیف لینے کے لیے وہ لیکوناز انہوں نے چھوڑے اور آج تک وہ اس کا ریلیف لے رہے ہیں، اور عدالت نے 5 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پی ایس ایل کے رائٹس کے حوالے سے۔ جیو نے ایک درخواست دائر کی تھی اے آر وائی اور پی ٹی وی کے خلاف۔ اعتزاز احسن صاحب ریپریزنٹ کر رہے تھے اے آر وائی کو، جبکہ پی ٹی وی کے وکیل تھے، اور جو کم پیسوں پر اور کم بڈ دے کر جو نیلام کیے گئے تھے رائٹس، جو براڈ کاسٹنگ کے رائٹس تھے، وہ ان کی نیلامی میں ان کی جو بڈنگ ہوئی تھی اس کا جو بڈنگ ہے وہ کس کے حق میں پاس ہوئی تھی؟ پی ٹی وی کے اور اے آر وائی کے۔ اب اس پر تکلیف تھی جیو کو۔ جیو ہمیشہ کم پیسوں پر اور کم بولی پر بڈنگ حاصل کرتا رہا ہے ماضی میں، کیونکہ اس کے اپنی مرضی کے چیئرمین بیٹھے ہوتے تھے پی سی بی میں۔ اب تبدیلی آئی تو اس تبدیلی سے جیو جنگ کو تکلیف تھی اور انہوں نے چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے جیو کی اس درخواست کو خارج کر دیا تھا جو براڈ کاسٹنگ رائٹس کے حوالے سے تھی پی ایس ایل کے، اور جسٹس شاہد وحید صاحب نے، میں نے آپ کو اس کیس کی پوری تفصیل بتائی تھی، اعتزاز احسن صاحب کے بھی آرگومنٹس بتائے تھے، جیو کے وکیل کے بھی آرگومنٹس بتائے تھے، شاہد وحید صاحب نے وہ درخواست خارج کر دی تھی۔ اب اس پر انہوں نے ایک انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، اور انٹرا کورٹ اپیل جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس ساجد محمود سیٹھی اور جسٹس عاصم حفیظ پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ پی ایس ایل میڈیا رائٹس کے خلاف جیو اور جو باقی ان کے پارٹنر ہیں ان کی طرف سے جو ان کی پھرتیاں آپ اندازہ لگائیں کہ میڈیا رائٹس کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کے سنگل بینچ کے فیصلے کو بغیر آرڈر کے ہی ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دیں۔ اب یہ جیو کی ہی درخواست تھی کہ انٹرا کورٹ اپیل لگ گئی، حالانکہ جو برانچ کے لوگ ہیں، میرے جیسا عام وکیل جائے گا اور وہ جس آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے اس کی کاپی نہیں ہوگی، میری اپیل وہ کنسیڈر ہی نہیں کریں گے، وہ آگے اس کو عدالت بھیجیں گے ہی نہیں، فکس ہی نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں کیونکہ جیو کی تھی اس وجہ سے بڑے وکلاء تھے، سینئر وکلاء تھے، اور انہوں نے جو بھی معاملات تھے ہائی کورٹ کے بینچ تک پہنچا دی۔ اب بینچ میں ساجد محمود سیٹھی صاحب بیٹھے تھے، جسٹس عاصم حفیظ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاں جی کیا معاملہ ہے؟ عدالت نے جیو کے وکیل سے استفسار کیا کہ جس آرڈر کو آپ نے چیلنج کیا ہے وہ تو اپیل کے ساتھ آپ نے لگایا نہیں،
آپ نے درخواست مسترد ہونے کا سنگل بینچ کا آرڈر کیوں نہیں لگایا؟ جس پر جیو کے وکیل نے کہا کہ ابھی سنگل بینچ کا جو آرڈر ہے وہ نہیں ملا۔ تو عدالت نے کہا کہ جو آرڈر جس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کو نہیں ملا تو آپ اس کے خلاف اپیل کیسے فائل کر سکتے ہیں؟ عدالت نے کہا آپ کو اتنا سینس بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر آرڈر کو پڑھے، بغیر آپ نے ان گراؤنڈز کو اپنی اپیل میں ڈسکس کیے اور آپ نے جو اسپیسیفک آبجیکشنز اعتراضات اٹھانے تھے اس آرڈر کے، آپ نے ان کو جب آرڈر ہی نہیں پڑھا تو آپ نے اس سے ریلیٹڈ آبجیکشنز کیسے ریز کیے ہوں گے اپنی اپیل میں، اور آپ کیسے عدالت کو کنوے کریں گے یا کنونس کریں گے کہ آپ کے خلاف جو آرڈر ہے سنگل بینچ کا یا جو آپ کی درخواست خارج ہوئی تھی وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ تو عدالت نے کہا کہ آپ ایسے ہی دھت ہو کر آ جاتے ہیں، عدالتوں میں اپیلیں دائر کر دیتے ہیں بغیر مین آرڈر کے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ تحریری فیصلے کے بغیر ہم کیا حکم جاری کریں گے، آپ تحریری فیصلے کا انتظار کر لیتے پھر اپیل دائر کرتے۔ جیو کے وکیل نے استدعا کی کہ عدالت اپیل پر نوٹس جاری کر دے اور پھر ہم آرڈر بھی لگا دیں گے۔ عدالت نے کہا کس چیز کا نوٹس؟ پہلے آپ عدالت کو یہ تو قائل کریں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ نوٹس کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، کیا پریلیمنری اس کو ڈسمس کرنا ہے یا نہیں کرنا، پہلے آپ ہمیں آرڈر دکھائیں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے، اور آپ نے اپیل میں ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ عدالت نے ان کی درخواست کو دوبارہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست ہم واپس برانچ میں بھجوا رہے ہیں، جب آپ کے پاس آرڈر آئے گا آرڈر کی کاپی لگائیے گا، آ کے عدالت کے سامنے آرگو کیجئے گا، عدالت سیٹسفائی ہوگی تو آپ کو ریلیف دیا جائے گا، عدالت سیٹسفائی نہیں ہوگی تو آپ کو آپ کی درخواست پر نوٹس جاری نہیں کیے جائیں گے۔ ان کو تکلیف یہ ہے آدھا پی ایس ایل پہلے گزر گیا، یہ ویکنڈ گزر گیا تو ان کے ہاتھ تو آنا کچھ نہیں ہے، جو پی ایس ایل کے رائٹس ہیں وہ تو پی ٹی وی ہے اور اے آر وائی ہے انہوں نے اپنی جو حق ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کام جو ہے جتنا جلدی ہو سکے اور انہوں نے یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی، لیکن کیونکہ اب ان کے ان کو ریلیف ملتا تھا جمعے کے دن بھی، جو ٹائم کے بعد بھی ان کے لیے عدالتیں لگتی تھیں، اب وہ حالات نہیں رہے، اس وجہ سے عدالت نے ان کی درخواستیں واپس بھجوا دیں۔ عدالت نے کہا کہ جب آپ کا شاہد وحید صاحب کا آرڈر ہوگا تب آئیے گا، اب وہ شاہد وحید صاحب کا آرڈر ملے گا، اس کے بعد کیا نوٹس ہوتے ہیں نہیں ہوتے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔